حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہیں سفر پر جانا تھا تو راستے کے اندر ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ مغرب کا وقت ہے، میں جنگل میں پہنچا تو پہنچتے ہی مغرب کی نماز ادا کی اور ارادہ کیا کہ رات یہیں پر ٹھہروں گا اور صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے بلند آواز سے ایک دعا پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے جنگلات کے رہنے والوں، جتنے بھی اس جنگل کے اندر مخلوقات ہے میں تمام کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں قبول کر لو۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ جب بھی تم کسی ویرانے کے اندر، پہاڑی علاقے کے اندر یا جنگلات کے اندر جاؤ تو تم یہ کہہ دیا کرو کہ اے جنو، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں قبول کر لو۔ تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر میں نے اپنا بستر لگایا اور اپنے ذکر کے اندر مشغول ہو گیا تو اچانک تھوڑی دیر کے بعد دو جنات نمودار ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، تم نے ہماری پناہ جو ہے ہم سے مطالبہ کیا، ہم نے آپ کی پناہ جو ہے قبول کی، ہم آپ کو پناہ دیں گے، لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ساتھ میں ایک اور جنگل ہے، وہاں سے ہم سے زیادہ طاقتور جنات آتے ہیں اور ہم پر بھی حملہ کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی تکلیف دیں گے، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو ہماری پناہ کے اندر دے دیا۔ تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے کوئی حل بتاؤ، پھر میں کیا کروں؟ تو وہ جنات کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے خلاف ہے لیکن ہم صرف مہمان سمجھ کر آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے، اگر آپ وہ وظیفے پر عمل کر لیں تو آپ کو کوئی جن بھی پریشان نہیں کر سکتا۔ تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ قرآن مجید کی ان 4 آیات کی تلاوت کر دیں۔ وہ آیات کون سی بتائیں؟ فرمایا کہ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، اس کی آخری 4 آیات، آیت نمبر 115، آیت نمبر 116، آیت نمبر 117، آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد انہوں نے 11 آیات پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی پہلی 11 آیات بتلائیں مجھے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب۔ یہاں تک کہا کہ یہ 2 قسم کی آیات آپ پڑھ کر ایک گول دائرے کی شکل بنا لیں اور اس کے اندر اپنا بستر لگا لیں، کوئی بھی جنات آپ کے قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے فوراً تلاوت کی، گول دائرہ لگا لیا، اندر اس کے بستر لگا لیا، میں سو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے میں سو گیا۔ کہا رات کا جب وقت ہوا تو اچانک چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں، تو میں ذکر کے اندر لگا رہا۔ جب تہجد کا وقت ہوا میں نے تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، میں روانہ ہونے لگا تو وہی 2 جنات جو پہلے آئے تھے وہ دوبارہ آئے۔ تو میں نے ان کو رات کا سارا واقعہ سنایا کہ چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، یہ کیا ماجرا ہے؟
تو وہ بڑے خوش تھے، وہ کہنے لگے کہ وہی جنات کی جماعتیں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئی تھیں، لیکن جب آپ نے وہ وظیفہ کیا تو اس دائرے کے اندر جو بھی جن آنے کی کوشش کرتا وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اپنے سفر پر روانہ ہوا، اور سفر سے جب گھر واپس آیا تو جو شخص بھی جنات کا جس پر اثر ہوتا، میں یہی 2 قسم کی آیات پانی پر دم کر کے اس کو پلاتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا اثر بالکل ختم ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں جس مکان کے اندر جنات کا اثر ہوتا، میں اس مکان کے اندر پانی کے چھینٹے مار دیتا تمام کے تمام مکانات کے اندر، اس کے بعد کبھی بھی وہاں جنات کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ آیات بہت زیادہ قیمتی ہیں اور یہ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی سحر زدہ ہو، جنات کا ستایا ہوا ہو، تو ان کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ معاملہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔